ہم سنائیں تو کہانی اور ہے، یار لوگوں کی زبانی اور ہے۔ وقت حاضر کا عظیم داستان گو جسے ناکامیوں نے بہت غوطے دیے، لیکن وہ خود سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ خوری کا شوق لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ناکامی بھی اس سے ہار گئی اور وہ دور حاضر کے سب سے کامیاب کہانی دکھانے اور سنانے والوں میں شامل ہو گیا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو میں ہم آپ کو جدید دور کے عظیم داستان گو جیمز کیمرون کی کہانی دکھا رہے ہیں۔ جیمز کیمرون کو سمندر کی تہ کھوجنے کا شوق بچپن سے تھا، فلم بنانے کا بھی اس سے بہت شوق تھا، تو اس نے یہ دونوں شوق اکٹھے کر لیے، جس کا نتیجہ ٹائٹینک تھا۔ ٹائٹینک کو تلاش کرنے اور اسے اپنے سامنے دیکھنے کے لیے جیمز کیمرون کو کئی بار سمندر کی تہ میں اس جگہ جانا پڑا جہاں اس عظیم الشان جہاز کا ملبہ گل سڑ رہا تھا۔ اسی کو دیکھ کر جیمز نے کہانی سوچی اور پھر اس کہانی پر ایسی فلم بنا دی جس نے انسانی تاریخ میں کہی جانے والی تمام کہانیوں سے زیادہ دولت کمانے کا اعزاز حاصل کیا، اور پھر چند سال بعد اس اعزاز کو خود جیمز کیمرون نے ہی اواتار بنا کر توڑ دیا۔ ٹائٹینک نے 2 ارب 29 کروڑ ڈالرز کمائے تھے، جبکہ اواتار نے 2 ارب 78 کروڑ ڈالر۔ یہ رقم کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ایک شخص پیدا ہوتے ہی روزانہ 1.5 کروڑ روپے خرچ کرنا شروع کرے تو جب وہ 70 سال کا ہوگا تب بھی اس رقم میں سے چند کروڑ روپے ابھی باقی ہوں گے۔ جیمز کیمرون کینیڈا میں رہنے والی ایک نرس کا بیٹا تھا۔ وہ 1970 میں فزکس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکی ریاست کیلیفورنیا آیا۔ سائنس اس کا مضمون نہیں، مشغلہ تھا، شوق تھا، بلکہ عشق تھا، اور وہ فزکس ہی میں اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ اس نے گریجویشن کر لی، لیکن اسے کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بھی ابتدا میں اسے ایک ٹرک ڈرائیور کی معمولی سی ملازمت ملی، لیکن یہ فزکس کا طالب علم نالائق ڈرائیور ثابت ہوا۔ ڈرائیونگ میں ناکامی ہی کیا کم تھی کہ جیمز کیمرون نے شادی بھی کر لی، اور یہ دوسری ناکامی ثابت ہوئی۔ بیوی سے اس کی بالکل نہیں بن پائی۔ پھر بھی وہ ڈرائیونگ اور شادی شدہ زندگی کے معاملات نبھانے کی کوشش کرتا رہا، اور ان دونوں مشکل کاموں میں سے جو وقت نکلتا اس میں لکھنا شروع کر دیتا۔ لیکن لکھنا اس کی تیسری ناکامی تھی، کیونکہ اس کے لکھے کو کوئی نہیں چھاپتا تھا۔ لیکن اسے اس بات سے زیادہ غرض بھی نہیں تھی۔ اسے غرض تھی تو اس بات سے کہ نئی فلموں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز کیا ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ یہی شوق اسے امریکہ کی عظیم الشان کانگریس لائبریری لے گیا، جہاں وہ سنیماٹوگرافی پر نت نئی تحقیقات پڑھتا رہتا۔ بس یہی اس کا شوق تھا۔ اب اس کی عمر 23 سال ہو چکی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ زندگی میں جو کچھ بھی اسے اچیو کرنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا وہ کر چکا ہے۔ اب اسے مزید کسی اچیومنٹ کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر ایک جادو ہوگا۔ ایک دن اس نے ہالی ووڈ کے انتہائی محنتی اور شاندار ہدایت کار جارج لوکس کی فلم سٹار وارز دیکھ لی۔ یہ فلم اس کو ہو گئی۔ بس اس دن اس نے ٹرک ڈرائیونگ چھوڑ دی اور طے کر لیا کہ وہ بھی ایسی ہی فلمیں بنائے گا جنہیں لوگ بڑی اسکرینوں پر انگلیاں منہ میں دبائے دیکھیں گے اور پلک تک نہیں جھپکیں گے۔ اس نے ایسی فلمیں بنانے کا فیصلہ کیا جس میں انسانی نفسیات کو لبھانے والی دیو مالائی چیزیں یوں دکھائی جائیں جیسے وہ اصل میں واقع ہو رہی ہوں۔ جس طرح ہر بڑا کام ایک چھوٹی سی سوچ سے شروع ہوتا ہے، بس ایسی ہی ایک چھوٹی سی سوچ نے جیمز کے ذہن میں جنم لے کر شرارتیں شروع کر دی تھیں۔ لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کام تو کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو جیمز کیمرون نے کچھ فلم سازوں کے ساتھ کام شروع کر دیا، لیکن وہی ہوا پھر جو اس عمر کے اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ چند فلموں کو بنتا دیکھ کر وہ سمجھنے لگا کہ وہ بھی ایک فلم ڈائریکٹر بن گیا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے جو فلم کی الف بے بھی نہیں جانتے تھے چند بڑی بڑی ڈینگیں بھی مار دیں اور ایک فلم بنانے کا اعلان تک کر ڈالا۔ یہ فلم تھی زینوجینسس۔ یہ اس نے خود لکھی تھی اور بہت واضح طور پر سٹار وارز سے متاثر لگتی تھی۔ اس نے دوستوں کی مدد سے پیسے اکٹھے کیے، ایک کیمرہ کرائے پر لیا اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بجٹ اتنا کم تھا کہ کیمرہ صرف 1 دن کے لیے کرائے پر لیا جا سکتا تھا، جبکہ فلم کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ شوٹنگ کئی دن چلنی چاہیے۔ بجٹ کے سامنے کہانی ہار گئی اور اسے مختصر کرنا پڑا۔ مختصر کرتے کرتے فلم صرف 10 سے 11 منٹ کی رہ گئی۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ اچانک کیمرون پر انکشاف ہوا کہ جو کیمرہ وہ سمجھتا تھا کہ چلانا بہت ہی آسان ہے، وہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہوا۔ دوستوں میں بھرم رکھنے کے لیے اس نے کیمرے پر اپنی مہارت دکھانا چاہی تو وہ کھل گیا۔
اور اسے بند کرنا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ اب حال یہ تھا کہ جیمز کیمرون کی ساری ٹیم بجائے ریکارڈنگ کرنے کے کیمرہ جوڑنے میں مصروف تھی، اور جیمز سمیت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیمرہ کھلا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ بہرحال صبح تک کسی نہ کسی طرح کیمرہ ٹھیک ہو گیا اور فلم کے لیے چند شاٹس بھی لے لیے گئے۔ لیکن جیسے جیمز پر منکشف ہو چکا تھا کہ چند فلمیں بنتی دیکھ کر کوئی فلم ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح اسے سمجھ آ گئی تھی کہ فلم کے لیے الگ سے کیمرہ مین کیوں ہائر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیمز کے لیے گئے شاٹس انتہائی بھدے اور بے سرے تھے۔ ان دنوں فلمنگ دیکھنے کے لیے آپ کو پروجیکٹر چاہیے تھا، کیمرے کی اسکرین نہیں ہوتی تھی۔ جب جیمز کے دوستوں نے پہلی بار وہ شاٹس دیکھے تو ہنسنے لگے۔ جیمز کیمرون نے خود کو ان کے سامنے بڑا تیسمار خان بنا کر پیش کیا تھا، لیکن اب اسے منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ساری شوخی اور جمع شدہ رقم بما عزت نفس ہوا میں اڑ گئی تھی۔ فلم کے شاٹ پٹ چکے تھے، بیوی پہلے سے ناراض تھی، ڈرائیونگ کی نوکری وہ چھوڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا کہانی سنانے کا شوق کم نہیں ہوا۔ جیمز نے پہلی فلم سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اگر فلم میکنگ کرنا ہے تو اسے سیکھنے کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ اب جیمز کیمرون نے کم بجٹ کی فلموں میں بطور مددگار کچھ پروڈیوسرز اور ہدایتکاروں کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ وہ چند پیسوں کے عوض کہیں معاون ڈریس ڈیزائنر اور کہیں معاون ہدایتکار بن جاتا، لیکن زیادہ تر اسے معاون اسپیشل ایفیکٹ کا کام ملتا۔ اسی دوران ایک تھوڑے بجٹ کی فلم پرانا کے دوسرے حصے پر اسے معاون ہدایتکار کا کام مل گیا، لیکن فلم کے درمیان میں اصل ہدایتکار اور پروڈیوسر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے باعث ہدایتکار فلم بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مجبوراً پروڈیوسر نے فلم کی ہدایتکاری جیمز کے حوالے کر دی۔ جیمز نے جی جان سے فلم کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ یہ ایک اطالوی زبان میں بننے والی ہارر مووی تھی، لیکن فلم کے دوران ہی پروڈیوسر سمجھ گیا کہ جیمز کھلاڑی نہیں اناڑی ہے۔ اس نے جیمز پر عدم اعتماد کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ پروڈیوسر اسے ایک فنکار کا کلوز اپ شاٹ لینے کو کہہ رہا تھا، لیکن جیمز کوشش کے باوجود اس کا قریب سے شاٹ نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس کوشش میں ایک دن ضائع ہو گیا، دوسرا دن بھی ضائع ہو گیا۔ اب پروڈیوسر نے جیمز کو دھکے دے کر سیٹ سے نکال دیا، لیکن کچھ دیر بعد پھر بلا کر اسے بطور معاون ساتھ رکھ لیا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ کیمرون کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرشپ تو ویسے بھی گئی، لیکن اب اس بیماری میں وہ کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکیٹ میں نام بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ یہ اس کی پروفیشنل لائف کا بدترین وقت تھا۔ اس وقت جیمز زندگی کی 28 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس دوران جب وہ شدید بیمار اور پیٹ درد کا شکار تھا، اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لوہے کا انسان اس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ شاید یہ مسلسل ناکامی اور پروڈیوسرز کا خوف تھا جو ایک خواب کی صورت میں اس کے تخیل پر چھا گیا تھا، لیکن امید پرست جیمز کو یہی ڈراؤنا خواب آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ جیمز نے اسی لوہے کے انسان کو اپنی اگلی فلم کا موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موضوع پر اس نے ایک فلم لکھ ڈالی۔ فلم میں مستقبل سے لوہے سے ڈھلا انسان دنیا میں آن وارد ہوتا ہے اور اودم مچا دیتا ہے۔ اس وقت تک ایسی کوالٹی کے ویژول ایفیکٹس نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہیں بنانا بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں جیمز کیمرون کی سائنس میں مہارت ایک بار پھر کام آئی۔ اس نے ان مشکل ایفیکٹس کو بنانے کی ترکیب ڈھونڈ نکالی، لیکن صرف ترکیب سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈھیروں پیسے بھی چاہیے تھے، جو ظاہر ہے جیمز کے پاس بالکل نہیں تھے۔ اس کے لیے اس نے مختلف پروڈکشن کمپنیز سے رابطہ کیا۔ سب اداروں نے فلم کی کہانی کو پسند کیا، اس کو خریدنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن وہ جیمز کو ڈائریکٹر لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کیمرون اپنی کہانی کو ہر صورت خود ہی ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں اسے یاد آیا کہ ناکامیوں کے دور کی ایک دوست گیل این ہارڈ بہت امیر ہو چکی ہے، اس نے بھی ایک فلم پروڈکشن کمپنی بنائی ہے۔ جیمز قسمت آزمانے اس کے پاس جا پہنچا۔ دوست نے دوست کی لاج تو رکھی، لیکن اس طرح کہ وہ جیمز کی فلم کو پروڈیوس کرے گی، جیمز کو ڈائریکٹر بھی لے گی، لیکن کہانی اور ڈائریکٹرشپ کے بدلے میں اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گی۔ صرف کاغذی کارروائی کے لیے اس کے معاوضے کے خانے میں $1 لکھ دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو کائنات کی ایک حیرت انگیز سچائی بتائیں، وہ یہ کہ ہر کامیاب انسان اپنے انتہائی ناکامی کے دنوں میں بھی جانتا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اس کا خود پر ایمان ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح جیمز کیمرون جانتا تھا کہ اسے ایک دن کامیاب ہونا ہے، لہٰذا وہ $1 پر بھی مان گیا اور فلم میکنگ شروع کر دی، اور یہ فلم تھی ٹرمینیٹر 1۔
فلم بہت محنت سے اور جدید ٹیکنیکس کے ساتھ بنی، لیکن جب سینما گھروں میں تقسیم کرنے والی کمپنی سے رابطہ کیا گیا کہ وہ فلم کو سینما گھروں تک پہنچائیں تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ کمپنیز نے کہا کہ یہ ایک ڈبہ فلم ہے، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گی، اس لیے وہ اسے بہت سستا خریدیں گے۔ چنانچہ ٹرمینیٹر 1 کو اونے پونے داموں بیچ دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بوم! جیسے ہی فلم پردہ اسکرین پر وارد ہوئی، تہلکہ مچ گیا۔ وہ فلم جسے بنانے میں انتہائی بچت کرتے ہوئے صرف $64 لاکھ خرچ کیے گئے تھے، $8 کروڑ کما گئی۔ فلم ڈسٹریبیوشن کمپنیز، پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ سب جیمز کیمرون کے دیوانے ہو گئے۔ فلم کی پروڈیوسر جس نے فلم سے پہلے جیمز کو $1 دیا تھا، وہ فلم کے بعد اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئی، اور یہ شادی ہو بھی گئی۔ اب جیمز کیمرون ایک فلم رائٹر اور ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ ایک فلم پروڈیوسر بھی تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے جیمز کے قدموں میں اپنی ساری دولت رکھ دی تھی۔ بس اب کیا تھا؟ جیمز نے ایک کے بعد ایک سپر ہٹ فلم بنانا شروع کر دی۔ فلمیں تو اس کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں، لیکن وہ خود گہرائیوں میں جانا چاہتا تھا، سمندر کی گہرائیوں۔ جیمز کو سمندر کی تہہ بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ اس حیرت ناک دنیا کو بار بار دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی شوق اسے ٹائٹینک پر فلم بنانے کی طرف لے گیا۔ اس نے ایک جاندار کہانی لکھی اور پھر سمندر میں کود گیا۔ اس نے بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں ڈوبے اس تاریخی جہاز کو کئی بار سمندر کی گہرائی میں جا کر دیکھا، اور اسی دوران سمندر کی تہہ میں بیٹھ کر فلم کے بیشتر مکالمے بھی ترتیب دیے۔ سب تیاری مکمل کر کے جب کیمرون بجٹ کا حساب لگانے بیٹھا تو پتہ چلا کہ اس فلم کے لیے تو $20 کروڑ سے زیادہ رقم چاہیے۔ یہ 1990 کی دہائی کی بات ہے، اور اتنی مہنگی فلم اس وقت تک ہالی ووڈ میں بہت ہی کم بنتی تھی۔ لیکن جیمز کے کامیاب کیریئر کو دیکھتے ہوئے کچھ پروڈیوسرز نے جوا کھیل دیا۔ فلم بن گئی۔ 1997 میں جب پردہ اسکرین پر ٹائٹینک چلی تو اس کا ایک ایک فریم پیس آف آرٹ کہلایا۔ اس فلم نے ہالی ووڈ کو اتنا منافع دیا جس کا کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس فلم نے دنیا بھر میں $2.29 کروڑ سے زیادہ منافع کمایا، جبکہ اس کی سینما سیل اور آن لائن سیل آج بھی جاری ہے۔ جیمز کیمرون نے ٹائٹینک کی بے مثال کامیابی کے بعد 10 سال تک پھر سینما کے لیے کوئی فلم نہیں بنائی، لیکن اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی وہ بڑی اسکرین سے غافل نہیں ہوا۔ اس کے دماغ میں ٹائٹینک سے بھی پہلے لکھی ہوئی اس کی ایک کہانی مسلسل کروٹیں لے رہی تھی۔ وہ یہ کہانی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ یہ کسی نامعلوم سیارے پر بسنے والے ایسے لوگوں کی کہانی تھی جنہیں انسانوں سے خطرہ لاحق تھا۔ کہانی ہمیشہ پردہ اسکرین سے پہلے ڈائریکٹر کے ذہن کے پردے پر بنتی ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جو کہانی جیمز کیمرون اپنے ذہن کے پردے پر بنا بیٹھا تھا، ویسی کہانی پردہ اسکرین پر دکھانا ناممکن تھا، کیونکہ 21ویں صدی کے آغاز تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنی تھی جس کی مدد سے جیمز کی سوچی کہانی فلمائی جا سکے۔ اس نے کیمرہ کمپنیز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کیمرہ ڈیزائن کیا جس میں سین کی ڈیپتھ کسی بھی کیمرے سے زیادہ بہتر ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ فیوژن کیمرہ سسٹم کے تحت جیمز نے 3D ٹیکنالوجی میں مزید بہتری اور جدت پیدا کی۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود تھی، لیکن محدود پیمانے پر۔ جیمز اسے بالکل نئے لیول پر لے گیا۔ یقیناً آج آپ کسی بھی بڑے شہر میں 3D موویز گلاسز کے ساتھ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اب جیمز کیمرون وہ کہانی دکھا سکتا تھا جو وہ 1994 سے سوچے بیٹھا تھا۔ اس تمام جدت کے ساتھ جیمز نے اواتار بنانے کا آغاز کر دیا۔ 2009 میں یہ فلم بن گئی۔ جیمز کی پچھلی فلم کی طرح یہ فلم بھی مہنگی بنی اور اس پر $30 کروڑ خرچ اٹھا، لیکن اس فلم نے ٹائٹینک کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ یہ فلم دنیا کی تاریخ میں آج تک کہی جانے والی، پڑھی جانے والی اور دیکھی جانے والی کہانیوں میں سب سے زیادہ کماؤ پوت کہانی ثابت ہوئی۔ اس نے $2.78 کروڑ سے بھی زیادہ منافع کمایا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ فلم کی کمائی بھی جاری ہے اور جیمز سے اس کے دوستوں کی شکایات بھی جاری ہیں۔ جیمز کے ساتھیوں کو اس سے ہمیشہ شکایت رہتی ہے۔ اس کی یادگار فلم ٹائٹینک میں کام کرنے والی مرکزی اداکارہ کیٹ ونسلیٹ نے فلم کے بعد بیان دیا تھا کہ میرے باپ کی توبہ، میں کبھی بھی جیمز کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کروں گی۔ شاید جیمز کے اسی سخت گیر رویے کی وجہ سے ہی آپ کو ہر نئی فلم میں اس کے ساتھ نئے اداکار نظر آتے ہیں۔ اسکرین کے پیچھے کام کرنے والے بھی جیمز سے اکثر ناراض رہتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ جیمز بہت اچھا انسان ہے، لیکن جب کام شروع کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ بہترین کام کو بھی کئی بار کرواتا ہے جس کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ جیمز کے پروڈیوسر بھی اس سے ناراض رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بجٹ ایک بار ہمیں بتایا جاتا ہے، جیمز پھر اس میں کئی بار اضافہ کرتا ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب فلم درمیان میں لٹک رہی ہوتی ہے اور ہمیں ہر صورت بجٹ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جیمز کی ہر فلم کے بعد اس فلم کے کئی اداکار اور ٹیم کے دوسرے ارکان جیمز کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ لیکن جیمز کہتا ہے کہ وہ جب تک مطمئن نہیں ہوگا سیٹ نہیں چھوڑے گا، سین فائنل نہیں کرے گا، چاہے کسی کی جان چلی جائے۔ وہ ایک داستان گو ہے، وہ ایک متجسس داستان گو، حیرت اور کیوریوسٹی سے بھرا ہوا انسان ہے۔ یہی تجسس اسے سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ شوق اتنا زیادہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے گہرے سمندروں کی تہ میں درجن بار جا چکا ہے۔ 2010 میں اس نے ایک ٹیڈ ٹاک میں بتایا تھا کہ وہ پانی کے نیچے 3000 گھنٹے گزار چکا ہے۔ I've spent about 3,000 hours underwater and 500 hours of that was in submersibles. 2012 میں جیمز کیمرون نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے گہرے سمندر کی سب سے گہری کھائی کی تہ میں تنہا اتر گیا اور اس کی فلم بھی بنا ڈالی۔ یہ جگہ جاپان اور انڈونیشیا کے درمیان اور چین کے مشرق میں بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اسے ماریانا ٹرنچ کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ اتنی گہرائی میں اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ جیمز نے یہاں تک پہنچنے کے لیے خصوصی طور پر ایک سب میرین تیار کروائی جسے ڈیپ سی چیلنجر کا نام دیا گیا تھا۔ اس 7 میٹر لمبی مشین کو صرف ایک پائلٹ چلا سکتا تھا اور اس پائلٹ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے جیمز کیمرون بیک وقت پائلٹ، غوطہ خور، کیمرہ مین، ڈائریکٹر، انجینئر اور ریسرچر تھا۔ جیمز کیمرون نے بہت سی ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائی ہیں جو تقریباً سب کی سب سمندر کی گہرائیوں سے متعلق ہیں۔ جیمز ابھی زندہ ہے، وہ کہانیاں بھی سنا رہا ہے، اس کی کہانیاں اسے ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ اس کی زندگی ہر کامیابی کی تلاش میں نکلے انسان کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق ہے جو ہمت نہیں ہارتا وہ کبھی نہیں ہارتا۔ دور حاضر کے عظیم داستان گو کی کہانی آپ نے دیکھی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کے ایک انسان نے دیوتاؤں پر سوال کیوں اٹھائے اور اسے زہر کیوں پینا پڑا تو یہاں کلک کیجیے۔ اور اگر آپ چین اور بھارت کی تاریخی جنگ کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجیے۔ دیکھو سونو جانو کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔